السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو کوکنگ فینٹیزیز۔ آج میں آپ کے لیے ریسپی لے کے آئی ہوں کوئک اینڈ ایزی مسالے دار چکن پلاؤ ریسپی۔ تو کائنڈلی جو نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ یہاں پہ میں سبز چنے لوں گی 1 کپ، اور ½ کے جی سے تھوڑا کم چکن لیا میں نے، کیونکہ ہمارے گھر اتنا نہیں کھایا جاتا، تو آپ اپنے حساب کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں۔ 1 کٹا ہوا پیاز، لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، اور ساتھ میں 3 گرین چلیز کو میں نے چاپ کر لیا تھا۔ میرے پاس تھوڑے سے مٹر بھی پڑے ہوئے تھے، وہ بھی میں ایڈ کر دوں گی۔ یہاں پہ میں گرم مسالہ پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ لے رہی ہوں، 1 چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ، اور نمک 3 چائے کے چمچ۔ 4 ٹماٹر بھی باریک کٹے ہوئے ایڈ کروں گی میں آگے جا کے، اور یہاں پہ میرے پاس کراچی کا اسپیشل بریانی مسالہ 3 کھانے کے چمچ ہے۔ یہاں پہ میں پری ہیٹڈ آئل میں جو سلائس رنی ہے اپنے 1 پیاز کاٹا ہوا وہ شامل کروں گی، اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کروں گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے جو ہیں انین وہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں، تو اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے۔ چکن کے ساتھ ہی ہم نے جو لہسن ادرک اور سبز مرچوں کا پیسٹ بنایا تھا وہ ایڈ کریں گے۔ اب ہم چکن کو اچھے سے 2 یا 3 منٹس کے لیے بھونیں گے۔ اب ہم اس میں اسپائسز ایڈ کریں گے۔ سب سے پہلے دھنیا پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ، گرم مسالہ پاؤڈر شامل کریں گے، ہلدی پاؤڈر شامل کریں گے، نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں، اور اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ اب یہاں پہ میں 4 ٹماٹر شامل کروں گی، جن کو میں نے چھلکا اتار کے باریک کاٹ لیا تھا، اور 1 سے 2 منٹ کے لیے کوک کروں گی۔ یہاں پہ میں نے کراچی بریانی مسالہ کے 3 ٹیبل اسپون ایڈ کیے تھے، جو میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی، سوری۔ اور یہ جو بریانی مسالہ ہے یہ میں نے اسپیشل کراچی سے منگوایا تھا، یہ بہت اسپائسی ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہاں پہ میں سب چنے اور مٹر جو میرے پاس تھے وہ میں شامل کروں گی، اور اس کو اچھی طرح سے کوک کروں گی 2 سے 3 منٹس کے لیے۔ اب یہاں پہ میں پانی ایڈ کروں گی، آپ اپنے رائس کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 1 کپ رائس ہے تو آپ 2 کپ پانی شامل کریں گے اس میں۔ چاول بناتے ہوئے ہمیشہ پانی کا ریشو ڈبل ہونا چاہیے چاول کی کوانٹٹی سے۔ میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا، تو اب دیکھیں پانی میں بوائل آ گیا۔ اب یہاں پہ میں چاول شامل کروں گی جو میں نے 1 کلو لیے تھے، ان کو میں نے اچھے سے دھو کے اور بھگو کے رکھ دیا تھا 1 گھنٹے کے لیے۔ اس سٹیج پہ آپ نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور پھر اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اگر آپ اور ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ چاول بناتے ہوئے اس سٹیج پہ اگر ہم بار بار چمچ ہلائیں گے تو اس سے چاول جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو صرف 1 یا 2 دفعہ آپ اس کو مکس کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارا 97% جو پانی ہے وہ خشک ہو چکا ہے، تو ہم اس کو دم دے دیں گے 10 منٹ کے لیے۔ 10 منٹ کے بعد دیکھیں ہمارا مزیدار سے مسالے دار چکن پلاؤ ریڈی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی، اس کو ٹرائی ضرور کیجیے گا، مجھے فیڈ بیک دیجیے گا۔ چینل کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں مجھے لازمی بتایا کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے آپ کے لیے ویڈیوز لے کے آنے کی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔